انتہائی قابل احترام معززین شہر، علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں، سب سے پہلے میں مرکزی انجمن تاجران کے تمام عہدیداران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خصوصاً برادر مکرم ہمارے شہر کی ہر دل عزیز شخصیت محترم بھائی عبدالجبار خان صاحب کو، کہ جن کی سرگرمیاں اور محنتیں شب و روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس نوجوان کو ہمارے اس شہر کے لیے غنیمت بنایا اور ان سے فلاح کا کام، امن کا کام، محبت کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرکزی انجمن تاجران کے تمام عہدیداران کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام ایک محدود علاقے کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ اسلام بلکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور ابدی مذہب ہے۔ اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے۔ اسلام کا مستقل ایک نظام محبت ہے اور ایک پیغام محبت ہے۔ اسلام انسانیت سے محبت کرتا ہے، اسلام انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، اسلام ہر طبقے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے کہ جس میں انسانی تمام طبقات کا خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ اسلام جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ اسلام دنیا کی ہر چیز کے حقوق کی بات کرتا ہے، دنیا کے ہر رشتے کے حقوق کے بارے میں اسلام ہمیں واضح پیغام دیتا ہے۔ بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، دیگر اور مسالک یا دیگر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کو بھی یہ اسلام واضح کرتا ہے کہ اسلام ہمیں محبت سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان اشخاص کی خدمات بھی نظر آتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان کی بھی خدمات فرمائی جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انسانیت کے ساتھ کوئی المیہ ہوا، اسلام ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور یہی پیغام محبت اسلام کا ہمیں بھی ہے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں محبت بھی ہو، جس میں اخوت بھی ہو، جس میں بھائی چارگی بھی ہو، جس میں ہمدردی بھی ہو، جس میں غم گساری بھی ہو، جس میں ایک دوسرے سے تعلق کا جذبہ بھی ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ بھی ہو، دکھ درد میں ہم ایک دوسرے کے غم گسار بن جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات اور اسلام کے پیغام محبت کو سامنے رکھیں، خدا کی قسم یہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے۔ آج جو ہمیں معاشرے میں ایک افراتفری نظر آتی ہے، ایک کشمکش نظر آتی ہے، اور ہمیں یہاں جو مفاد پرستی کا عروج نظر آتا ہے، ہر انسان اپنی غرض کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، لیکن اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیا گیا۔ وہ لا الہ الا اللہ اسلام کا جو پیغام محبت دے رہا ہے، اس کو جب اس معاشرے نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، تو بگاڑ بڑھتا چلا گیا، ناچاکیاں بڑھتی چلی گئی، مسلکوں کا تصادم ہو گیا، مذاہب کا تصادم ہو گیا، خود غرضی کا دورہ ہو گیا، کیونکہ بنیاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس ملک پاکستان کی بنیاد کو جب فراموش کر دیا گیا تو ہم دن بدن زبوں حالی کا شکار ہو گئے۔ میرے دوستو، آج بھی اگر ہم اپنے ملک پاکستان سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا پیغام محبت سمجھنا ہوگا، اسلام کا پیغام اخوت سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب اس پیغام کو سمجھ لیں گے، اس کلمہ کی بنیاد
لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہاں سارے مذاہب بھی محبت سے رہیں گے، یہ تصادم یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ برادر مکرم مفتی بلال صاحب بتا رہے تھے، اسلام نے جتنا ذمیوں کا خیال رکھا ہے شاید کسی اور مذہب نے اتنا خیال رکھا ہو۔ اسلام کہتا ہے دیگر اقلیت کے لوگوں کا بھی تم پر حق بنتا ہے، ان کو امن دینا، ان کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرنا، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے خیر کے کام کو عام کرنا، فلاحی کاموں کو عام کرنا۔ محبت کے پیغام کا ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم ہمدرد انسان بنیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، اس ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین انسان فرمایا وہ ہے جو لوگوں کے نفع کی سوچتا ہے، لوگوں کے فائدے کی سوچتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی سسکتے ہوئے انسان کی کیفیت کو سمجھ لیتا ہے، دوسروں کی فلاح کے لیے نکلتا ہے۔ یہ آقا دو عالم ارشاد فرما رہے، یہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین انسان یہ ہے۔ میرے دوستو، اس ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا محترم بھائی عبد الجبار خان صاحب کو، ان کی فلاحی سرگرمیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان کا ہمدردی کا جذبہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آج یہاں پر اسی جذبے کے تحت ہم سب کو جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے جب ہر فرد اس ہمدردی کے جذبے کو ابھار لے گا، اپنے مزاج کو ایسا بنائے گا کہ میں نے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا یہ مومن کی معراج ہے۔ ہماری شان، ہمارا مقام اس میں ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ لہٰذا یہ جذبہ محبت اور یہ جذبہ ہمدردی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے شہر کے تمام لوگ جو ماشاءاللہ اس ہمدردی کے کام میں، فلاحی کام میں پیش ہیں، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یہاں پر بھی بہت سے اشخاص ہیں، ہمارے ایک نوجوان دوست بھائی اظہر یہاں پر موجود ہیں جو AK فاؤنڈیشن کے نام سے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور بھی مجھے بہت سے ساتھی نظر آ رہے ہیں، یہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں محترم بھائی عبد الجبار خان صاحب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی تمام ٹیم کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پیغام محبت دیا ہے، اسلام کا پیغام ہمدردی کو آپ نے عام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کے اس جگہ پر آنے پر، بیٹھنے پر اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کو آپس کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔